أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس کی ابتدا آج ہمارا درس اخلاق اور ٹاپک ہے اخلاق اہل بیت علیہم السلام اور ہم۔ اخلاق ایک ایسا عظیم موضوع ہے کہ جس کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ روز قیامت اگر کسی چیز کا سب سے زیادہ وزن ہوگا تو وہ ہے حسن اخلاق۔ سارے انسان کی عبادت ایک طرف، اگر انسان اخلاق کا اچھا نہیں ہوا، بظاہر اگر ہم کسی کے کردار کو دیکھیں کہ وہ نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن اگر اس کا اخلاق اچھا نہ ہوا تو کیا یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ تو روایتوں میں ہے کہ وہ ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ اس کے اعمال کو قبول نہیں کرتا جس کا اخلاق اچھا نہ ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی سیرت مبارکہ دیکھیں تو نبی نے 40 سال یعنی 14 ایئرس اخلاق کی تعلیم دی ہے اور بتایا کہ اخلاق مند انسان کیسا ہونا چاہیے، اخلاق معاشرے میں کیسے انسان معاشرے میں با اخلاق ہو کر کے زندگی کو کیسے گزارے۔ اگر نبی کی حیات طیبہ دیکھیں تو سب سے زیادہ نبی نے جس چیز پر ہمیں تعلیم دی ہے وہ ہے اخلاق، یعنی نبی کا اخلاق کیا تھا۔ ایک مختصر سی روایت جو بارہا ہم نے مجلسوں میں، مدرسوں میں، علمی اداروں میں اکثر یہ بات ہم نے سنی بھی ہے، مدرسے میں ہم نے پڑھا بھی ہے کہ نبی کا کردار کیسا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نبی جب مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو ایک یہودی عورت اپنے گھر کے کوڑے کرکٹ کو نکال کر کے رکھتی تھی، اور جب نبی پاک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گلی سے گزرتے تھے تو وہ پورے گھر کا کوڑا کرکٹ لا کے نبی کے جسم اطہر پر ڈال دیتی تھی۔ لیکن اگر نبی چاہتے تو اس بات کو سمجھا سکتے تھے، بول سکتے تھے، کہہ سکتے تھے، کچھ ریئیکٹ کرتے، کچھ ریئیکشن دیتے، لیکن نبی کے اندر جو چیز تھی وہ تھا صبر، وہ تھا بردباری، وہ تھا حلم، وہ تھا استقامت۔ یعنی نبی گزرتے تھے جس میں مطہر پر کوڑا کرکٹ پڑتا تھا اور نبی خاموشی سے اس راستے سے گزر جاتے تھے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کبھی کبھی ہمارا کردار ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی سلام نہ کرے، ہمارے سامنے بولنے والے کا لب و لہجہ تھوڑا تیز ہو جائے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ہمارا انداز بدل جاتا ہے، ہمارا رویہ چینج ہو جاتا ہے۔ کیا ہم نے نبی کے کردار کو، نبی کے اخلاق کو اپنے اندر اتارا؟ ہم نے نبی کے اخلاق کو اپنے اندر اپنایا؟ نہیں، ہم نے بس نبی کی حدیث کو سنا اور لوگوں تک پہنچایا، جبکہ آپ سب جانتے ہیں کہ پہنچانے سے زیادہ بہتر طریقے سے اگر ہم عمل کر کے دکھائیں تو یقین جانیے کہ نبی کا اخلاق لوگوں کے درمیان پہنچے گا۔ صرف بزبانی نہیں بلکہ عملی کر کے دکھائیں کہ ہمارے نبی کا اخلاق کیسا تھا۔ اور جب ایک زمانہ، ایک دور ایسا بھی آ گیا کہ وہی جو کوڑا کرکٹ پھینکنے والی خواتین، وہی یہودی عورت، جب اس نے ایک روز نبی کے جسم مطہر پر کوڑے کرکٹ کو نہیں ڈالا تو نبی نے وہاں کے رہنے والوں سے پوچھا کہ آج میں جا رہا ہوں لیکن میرے جسم پر کوئی کوڑا کرکٹ نہیں ڈالا گیا، کیوں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ اب اگر ہم اس مقام پر ہوتے نا، اس جگہ پر ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ ہم سوچتے کہ اچھا ہوا کہ بیمار ہو گئی، روزانہ مجھے اذیت دیتی تھیں، روزانہ مجھے تکلیف پہنچاتی تھیں، روزانہ میرے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتی تھیں۔ لیکن یہ ہمارے نبی کا کردار تھا کہ نبی پاک مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے سنا وہ بیمار ہے تو عیادت کے لیے گئے، اور جب عیادت کو گئے تو وہ خواتین خود
پشیمان ہوئی، خود شرمندہ ہوئے اور نبی سے کہنے لگی کہ اللہ کے نبی، ہم نے آپ کے ساتھ کتنا غلط رویہ اختیار کیا، ہم نے کیسا عمل انجام دیا اور یہ آپ کا کردار ہے۔ تو نبی نے جو کردار، جو اخلاق پیش کیا، ضرورت آج کی زندگی میں ہے کہ ہم نبی کے اس کردار کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں، صرف زبانی نہیں بلکہ عمل کر کے دکھائیں۔ 40 سال نبی نے اخلاق پر درس دیا ہے اور نبی کی باقی کی زندگی اسلام کی تعلیم یعنی نماز، روزے وغیرہ پر ہے۔ اس کی تعلیم نبی نے کتنے سال دی ہے؟ 23 ایئرس، یعنی 23 سال نبی نے نماز، روزہ وغیرہ وغیرہ پر درس دیا ہے، اور یہ وہ تعلیم اسلام ہے کہ جس پر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اخلاق عبادت سے اہم ہے۔ ہر وقت کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان بد اخلاق ہوتا ہے لیکن وہ عبادت گزار ہو، جیسے کہ میں نے اسٹارٹنگ میں کہا ہے کہ عبادت گزار ہو سکتا ہے لیکن اگر اس کا اخلاق اچھا نہ ہوا، اس کے بد اخلاقی کی وجہ سے اللہ کے بندوں کو اذیت پہنچی، تو کیا یہ اس کی نماز، کیا یہ اس کا روزہ، کیا یہ اس کی عبادت خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوگی۔ تو اخلاق سے کیا مراد ہے؟ جب ہم درس اخلاق کی بات کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ فقط سلام اور دعا کر لینا ہی اخلاق کہلاتا ہے، کہ ہم سامنے جب کسی بندے مومن سے ملاقات کرتے ہیں تو مسکرا کر کے کہہ دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا یہی درس اخلاق ہے عزیزو؟ تو نہیں عزیزو۔ تمام صفات حسنہ کا نام ہے اخلاق، تمام صفات حسنہ کا نام ہے۔ سب سے اچھا اخلاق یہ ہے کہ انسان عوامل الہی، پیغام الہی کو بجا لائے۔ یعنی سب سے اچھا اخلاق کیا ہے؟ سب سے اچھا اخلاق یہ ہے کہ جو عوامل، جو حکام الہی ہم پر لازم کیے گئے ہیں ہم اسے بجا لائیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، اخلاق۔ اگر ہم اس چیز پر عمل کریں اور جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا ہے ہم اس سے رک جائیں، یعنی اللہ نے کیا منع کیا ہے؟ اللہ نے منع کیا ہے کہ آپ کسی کا دل نہیں دکھائیے گا، آپ کسی کے ساتھ میں قطع رحم نہیں کریے گا، رشتہ داروں کے ساتھ میں صلہ رحم کریے گا۔ صلہ رحم سے مراد کیا ہے؟ کہ ہم صلہ رحم کیسے کر سکتے ہیں؟ مختصر میں اگر سمجھانے کی کوشش کی جائے تو مختصر میں صلہ رحم سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے اہل خانہ، آپ اپنے خاندان والوں کے ساتھ میں اپنے رویے کو درست رکھیں۔ کیسے درست رکھا جا سکتا ہے؟ اگر سامنے خاندان والے ہم سے رشتہ نہ رکھنا چاہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن ہم ان کے ساتھ میں صلہ رحم کریں۔ کیسے کریں؟ جیسے امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ صلہ رحم آپ سلام کے ذریعے سے رابطہ قائم رکھیں تاکہ روز قیامت وہ اہل خانہ، وہ خاندان، وہ لوگ آ کر کے خدا کی بارگاہ میں ہماری شکایت نہ کرنے پائیں کہ پروردگارہ اس نے ہمارے ساتھ قطع رحم کیا۔ تو صلہ رحم سے مراد یہ ہے کہ آپ سلام کے ذریعے بھی صلہ رحم کو جاری رکھیے۔ یہ اخلاق کا سب سے بہترین انداز ہے کہ آپ جب ملاقات کریں تو آپ کے چہرے پر ایک اچھی سی مسکراہٹ ہو، آپ کا چہرہ مسکراہٹ کے ساتھ میں ہو، آپ جو ہے خندۂ پیشانی کے ساتھ میں ملاقات کریے، آپ کے اندر حلم ہو، آپ کے اندر استقامت ہو، آپ کے اندر صبر ہو، کیونکہ اور ہمارا اخلاق کب بہت اچھا ثابت ہوگا؟ جب ہم سے کوئی اچھے طرح سے پیش آئے گا تب ہمارا اخلاق ظاہر ہوگا، کیونکہ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ زندوں کے درمیان جب یہ بات آتی ہے کہ ہم کیسے ہیں تو لوگ بظاہر یہی کہہ دیں گے کہ سامنے والا، مثلا میں ہوں، اگر ہمارے بارے میں کوئی پوچھے کہ ہم کیسے ہیں، تحسین کیسی ہیں، تو لوگ یہ کہہ دیں گے کہ ہاں تحسین کا اخلاق ایسا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں اخلاق کا ذکر زندگی میں بھی بیان کیا جاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی جب انسان یاد کرتا ہے تو فوراً یہ جملہ زبان پر آتا ہے کہ مرنے والے کا اخلاق بہت اچھا تھا، ہر کسی کے ساتھ میں محبت سے، ہر کسی کے ساتھ میں شفقت سے، ہر کسی کے ساتھ میں انکساری کے ساتھ میں پیش آتے تھے۔ ضرورت ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو اپنے اندر
اتارنے کی کوشش کریں، کیونکہ معاشرے میں اس کی اتنی ہی عزت ہوگی جتنا جس کے اندر حسن اخلاق ہوگا۔ لیکن اگر ہم آج کے معاشرے کو دیکھیں تو آج کا معاشرہ جب ہمیں عزت دیتا ہے، جب ہم سے محبت کرتا ہے، تو اس کا معیار کیا ہوتا ہے؟ پیسہ ہوتا ہے۔ کیا پیسہ رہنا ہی عزت کا معیار ہے؟ تو نہیں۔ جس کے آج کے زمانے میں اگر ہم اور آگے بڑھ کر کے دیکھیں کہ صرف صاحب دولت ہونا کمال نہیں ہے، کہ پیسہ کیا ہے؟ پیسہ ہاتھ کا میل ہے، آج آیا کل چلا جائے گا، لیکن اخلاق انسان کا سامنے بھی کام آئے گا، لوگ مرنے کے بعد بھی اسے یاد کریں گے۔ تو جس کے پاس جتنا حلم ہو، جس کے پاس جتنا استقامت ہو، جتنا صبر ہو، اور جتنا اچھا اخلاق ہو، اخلاق کب ہمارا اچھا ثابت ہوگا؟ ہمارا اخلاق کب اچھا ثابت ہوگا؟ تو اگر میں روایت معصومین علیہ السلام سے استفادہ کروں تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک مختصر سی حدیث سے اپنی بات کو واضح کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں جب بنی امیہ کی حکومت کو سقوط ملا، یعنی ختم ہوئی، اور امام علیہ السلام کو موقع ملا علم و عمل لوگوں کے درمیان پہنچانے کا، یعنی جب امام علیہ السلام کو موقع مل گیا کہ بنی امیہ کی حکومت ختم ہو گئی تھی اور بنی عباس کی حکومت شروع ہوئی تھی، یہ بنی عباس کی حکومت کی ابتدا تھی اور بنی امیہ کی حکومت کا اختتام ہو چکا تھا، تو امام علیہ السلام کے پاس موقع تھا۔ امام نے علم، امام نے عمل، امام نے اخلاق پر بہت زیادہ درس دیا ہے، اور جب امام کا علم لوگوں تک پہنچنے لگا، امام کا کردار لوگوں تک بیان ہونے لگا، تو روایتوں میں ہے کہ امام سے ملنے کے لیے لوگ دور دور سے آ کر مدینہ بسنے لگے، اور بنی عباس نے جب اس بات کو دیکھا، بنی عباس نے دیکھا کہ چھٹے امام کے پاس لوگ دور دور سے آ رہے ہیں اور امام کے درس میں جا کر کے باقاعدہ بیٹھتے ہیں لوگ، علم دین، علم دنیا، عمل، اخلاق کا درس لے رہے ہیں، تو بنی عباس کو یہ خوف لاحق ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرزند فاطمہ اپنے ان تمام یعنی اپنے طالب علم کو یا درس دینے والے کو، لوگوں کو اکٹھا کر کے ہمارے خلاف قیام نہ کریں۔ اسے یہ خوف لاحق ہو گیا۔ امام کے درس میں صرف اپنے نہیں آتے تھے، غیروں کا بھی آنا امام علیہ السلام کے درس میں شامل تھا۔ روایتوں میں ہے کہ جب امام علیہ السلام درس اخلاق دے رہے تھے، امام درس بیان کر رہے تھے اور لوگ خاموشی سے امام کے درس کو سن رہے تھے، تو ایک شخص آیا اور امام علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگا۔ امام علیہ السلام نے صبر کے ساتھ میں اس کی جسارت کو برداشت کیا۔ امام نے کہا کہ تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اگر تو عالم سفر میں ہے تو میں تمہارے لیے سفر کا انتظام کر دوں، یعنی اگر تو عالم سفر میں ہے اور تو مسافر ہے تو میں تمہارے سفر کی آسانی کے لیے جو تجھے چاہیے وہ میں مہیا کر سکتا ہوں۔ اگر تجھے سواری چاہیے تو میں تجھے سواری دے سکتا ہوں، اگر تجھے آسائش چاہیے، تجھے آرام چاہیے، تجھے دولت چاہیے تو میں تجھے دولت بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ پریشان ہے کہ امام علیہ السلام، میں کیسے امام سے بات کر رہا ہوں اور امام میرے ساتھ میں کیسے پیش آ رہے ہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے جب اس کے جانب دیکھا تو امام نے پھر دوبارہ سوال پوچھا کہ اگر تو پریشان ہے تو کیا میں تیری پریشانی کو دور کر دوں؟ اگر تو مقروض ہے تو کیا میں تیرے قرض کو ادا کر دوں؟ اس نے کہا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ سے دشمنی رکھتے ہیں، آپ نے اسلام میں انحراف کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ پہلے تحقیق کرو، ہماری حدیثوں کو پڑھو، ہماری گفتگو کو سنو، ہمارے درسوں میں آؤ، حقیقت کو معلوم کرو کہ حقیقت شریعت اسلام کیا ہے۔ جب امام کا لہجہ اتنا حسین تھا کہ امام نے اتنی محبت سے اس سے پوچھا
کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، پریشان ہو تو پریشانی دور کر دوں، مقروض ہو تو تمہارے قرض کو ادا کر دوں، اگر بھوکے ہو تو کھانا کھلا دوں، اگر تو عالم سفر میں ہے تو میں تمہارے سفر کے آسائش آرام کے لیے چیزیں مہیا کر دوں۔ جب امام علیہ السلام نے اس لب و لہجے سے، اگر امام چاہتے تو اسی طرح سے اسی ٹون میں جواب دے سکتے تھے جس ٹون میں یہ امام سے سوال کر رہا تھا، لیکن یہ تعلیمات اہل بیت علیہم السلام تھا کہ امام علیہ السلام نے اس جسارت کو، اس گستاخ بھرے لہجے کو امام نے برداشت کیا، اور امام نے پلٹ کر کے وہ لہجہ استعمال نہیں کیا، بلکہ وہ لہجہ استعمال کیا جو لب و لہجے میں بات کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام کا جب اتنا حسین لہجہ، اتنا اچھا اخلاق دیکھا تو پلٹ کر جانے لگا، اور جب جانے لگا تو امام علیہ السلام نے آواز دیا کہ اے آنے والے، ہم اہل بیت علیہ السلام ہیں، ہمارے گھر اگر کوئی سائل آ جاتا ہے تو ہم اس سائل کو بھی خالی ہاتھ نہیں پلٹاتے ہیں، اسے کچھ نہ کچھ ہدیہ دیتے ہیں۔ تو میری بارگاہ میں آیا تو میں چاہتا ہوں کہ میں فرزند فاطمہ تجھے کچھ تحفہ عطا کروں۔ امام کے اخلاق کو، امام کی محبت، امام کی شفقت دیکھنے کے بعد اس نے اپنے سر کو جھکا دیا اور امام علیہ السلام کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر کے کہنے لگا کہ اے فرزند فاطمہ، میں غلطی پر تھا، میں نے خطا کی، میں گنہگار ہوں۔ امام، کیا آپ مجھے کلمہ شہادت پڑھاتے ہیں؟ امام، میں بھی دائرہ اسلام میں آنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے ہمارا جب اخلاق کب اچھا ہوگا؟ جب ہم سے کوئی بہت اچھے لب و لہجے میں بات کرے؟ نہیں، اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا لہجہ استعمال کرے جو مجھے پسند نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر اتنی استقامت موجود ہو، ہمارے اندر اتنا حلم ہو، ہمارے اندر اتنا صبر ہو کہ ہم اس انداز کو برداشت کر سکیں، اس مقام پر ہمارا اخلاق ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اخلاق کے کس درجے پر ہیں۔ خالی زبانی کہہ دینا کہ ہم اخلاق کے بہت عظیم مرتبے پر ہیں، نہیں، ہمیں اپنے کردار سے دکھانا ہوگا کہ ہم اخلاق کے کس منزل پر ہیں۔ اچھا، امام علیہ السلام کی جب ہسٹری ہم پڑھتے ہیں تو صرف چھٹے امام نہیں، آئیے اب چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے بھی مختصر سی حیات طیبہ، امام علیہ السلام کی ان حیات طیبہ میں سے ایک مختصر سی روایت میں بیان کرتی ہوں اخلاق کو لے کر کے، اور کوشش کریے گا میرے درس کو سننے والے کہ آپ عزیزان محترم، آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، آپ لوگ درس کو سن کر کے صرف رک نہیں جائیے گا، درس کو آگے فارورڈ بھی کریے گا اور لوگوں کو اخلاق کی دعوت بھی دیجیے گا، لیکن صرف زبانی نہیں۔ میں بار بار اس بات کو ریپیٹ کر رہی ہوں کہ اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے پروف کرنا ہے کہ ہم کتنے، یعنی نبی نے 40 سال صبر کیا ہے، نبی نے 40 سال اخلاق پر درس دیا، نبی نے صرف دیا نے عمل کر کے دکھایا۔ اگر ہم امت محمدی ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو ہمارے اندر اپنے نبی کے یہ اخلاق کتنا ہمارے اندر ہے، ایک پوائنٹس بھی نہیں ہے۔ اور آج سب سے زیادہ اس زمانے میں ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنے نبی کے فالوورز ہیں، ہم نبی کے کردار کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں تعلیم اس نبی کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ نبی کے کردار پر، نبی کے اخلاق پر اللہ نے قرآن میں کتنی پیاری آیت اتاری ہے اور کتنے پیارے انداز سے اپنے نبی کے اخلاق کو بیان کیا، یہ کہہ کر کے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلِقَ الْعَظِيمِ صدق اللہ العلی العظیم، کہ اے میرا نبی، بے شک آپ یقیناً اخلاق کے عظیم درجے پر ہیں۔ یعنی نبی کا وہ کردار تھا، وہ اخلاق تھا کہ قرآن میں اللہ کو قسم کھانی پڑی کہ اے میرے نبی، یقیناً آپ اس عظیم درجے پر فائز ہیں، آپ کے اندر اخلاق اتنا بہترین ہے۔ تو یقیناً اگر ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو ہمیں بھی اپنے اندر اپنے نبی کے اخلاق کو اتارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں
اس کردار پر، اخلاق پر ہمیں آنا ہے۔ اور دوسری چیز، چوتھے امام پر بات چل رہی تھی تو میں حدیث معصومین پر آ جاؤں۔ چوتھے امام علیہ السلام کے دور میں کتاب درس اخلاق میں روایت موجود ہے کہ جب امام علیہ السلام اپنے صحابی کے ساتھ میں تشریف فرما تھے اور اپنے غلام سے کہا کہ دسترخوان لگا ہے، اب کھانا لا کر کے اس پر صرف کر دو، تو غلام امام علیہ السلام دسترخوان پر بیٹھے تھے، امام علیہ السلام کے ساتھ میں ان کا چھوٹا سا بچہ بھی دسترخوان پر موجود تھا۔ غلام گرم گرم کباب، گرم سالن لے کر کے جب دسترخوان کے جانب بڑھا تو اچانک سے ہاتھ سے وہ پلیٹ سلپ ہو گئی اور سالن گر گیا، جس سے امام علیہ السلام کا وہ معصوم سا بچہ جل گیا۔ اب جب غلام نے امام علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو فوراً غلام نے بے ساختہ کہا کہ مولا غلطی ہو گئی۔ امام علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم نے جان بوجھ کر کے کیا۔ امام علیہ السلام نے فوراً پلٹ کر کے کہا کہ مجھے معلوم ہے یہ کام تم نے جان بوجھ کر کے نہیں کیا ہے، اور میں تمہیں ڈانٹ نہیں رہا ہوں، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میں تم پر خفا نہیں ہوں۔ تو یہ امام کا اخلاق تھا کہ امام نے اپنے غلام پر بظاہر ناراض ہو سکتے تھے لیکن امام نہیں ہوئے۔ لیکن آج اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے، ہماری سرور نگر آئے اور آ کر کے ہمارے کھانے پر ذرا سالن ہی گر جائے یا ایک پلیٹ بڑی زور سے گر جائے تو ہم اس کے اوپر خفا ہو جاتے ہیں، ہم اس کے اوپر ناراض ہو جاتے ہیں، ہم سارا غصہ اس کے اوپر اتارنے لگتے ہیں، ہم اپنا ایٹیٹیوڈ دکھانے لگتے ہیں کہ ہاں تم ہمارے گھر میں رہنے والی ایک معمولی سی آیا ہو۔ لیکن امام علیہ السلام نے ایسا ہرگز نہیں کیا۔ امام علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ میں نے اپنے غصے کو پی لیا، میں نے تجھے معاف کیا خدا کی رضا کے لیے، تو بھی اپنے بندوں کو معاف فرما۔ یقیناً دیکھیں اللہ نے اخلاق پر اتنا زور کیوں دیا ہے۔ ہم نے معصومین علیہ السلام علماء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ حقوق العبادہ میں کہیں نہ کہیں رعایت کر دے گا، کیونکہ یہ اللہ اور بندے کا معاملات ہے، لیکن حقوق الناس میں اللہ رعایت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بندے اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ یہاں پر اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا اور ہم نے سامنے جا کر کے اس سے سوری نہیں بولا، اس سے ایکسکیوز نہیں کیا، اس سے معافی نہیں مانگی، تو کیا وہ سامنے والا ہمیں معاف کر دے گا؟ نہیں معاف کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ہو کہ ہم نے اس سے معافی نہیں مانگی اور ہم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہم نے اگر کسی پر جھوٹا الزام لگایا، جھوٹی تہمت لگائی، یا ہم نے کسی کو برا بھلا کہا، محفلوں میں کہا، مجلسوں میں کہا، بازاروں میں کہا، اپنے گھروں میں کہا، پیٹھ پیچھے کہا، لیکن اگر ہم نے کسی بندہ مومن کی برائی کی ہے، تہمت لگایا ہے، ہم نے الزام لگایا، ہم نے جھوٹ بولا ہے، تو یہ اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ جس بندے پر ہم نے الزام لگایا ہے یا ہم نے غیبت کی ہے یا ہم نے چغلی کی ہے یا ہم نے جھوٹ بولا ہے، جب تک وہ سامنے والا ہمیں معاف نہ کر دے۔ اسی لیے معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے مومن کا دل دکھاؤ اپنے کسی بھی کردار سے، ہو سکتا ہے زبان کے ذریعے، ہو سکتا ہے ہاتھوں کے ذریعے، ہو سکتا ہے پیروں کے ذریعے، ہو سکتا ہے عمل کے ذریعے، تو پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم فوراً اللہ سے توبہ کرنے سے پہلے ہم بندے سے جا کر کے توبہ کریں، کیونکہ وہ معاملات اللہ کا نہیں ہے، بندے کا ہے۔ ہم جا کر کے بندے سے اپنے کیے کی معافی مانگے کہ ہم نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا، یا ہم نے آپ پر تہمت لگایا، یا ہم نے الزام لگا دیا تھا، یا ہم نے آپ کی غیبت کر دی ہے۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ ہاں ہم نے آپ کو معاف کیا، تو پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں گے کہ اے پروردگارہ، تو تو کریم ہے، تو تو رحیم ہے، تو تو ارحم الراحمین ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ خدا تیرے بندے نے میری اس خطا کو معاف کیا، اے رب العزت، اے غفور الرحیم، اب تو میری اس گناہ کو معاف کر دے۔ تو یقیناً پروردگار عالم ہمیں ہمارے اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر ہم نے معافی نہ مانگی، ہم نے جس پر الزام لگایا تھا وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، ہم نے معافی نہیں مانگی، تو پھر عمل کیا ہوگا؟ عمل یہ ہوگا کہ روز قیامت جب وہ ہمارے پاس آئے گا، اللہ اسے ہمارے پاس بھیجے گا کہ جا کر کے آپ اس سے
اس تہمت کا عوض لے لیں، تو پھر اگر ہم اس کے پاس جا رہے ہیں اور ہم جا کر کے روز قیامت وہ ہمارے پاس آ گیا اور آ کر کے کہنے لگے کہ تحسین آپ نے میرے اوپر الزام لگایا، اگر ہم کہیں ہاں آپ کو اب کیا چاہیے، اور اگر اس نے کہہ دیا کہ میں آپ کو معاف کروں گا لیکن آپ اپنا آدھا اعمال میرے حوالے کر دیں، تو آپ مجھے انصاف سے بتائیں پھر میرے پاس کیا بچے گا قابل اس کے کہ ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں، ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہ باقی رہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بندہ مومن کا خیال رکھیں، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی کا دل نہ دکھائیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم جب اس مقام پر آتے ہیں تو آئے ایک مختصر سی روایت امام علی علیہ السلام سے لیتے ہیں اور درس کو اسی جگہ پر انشاءاللہ اختتام کر دوں گی۔ آپ سب جانتی ہیں کہ جب امام علی علیہ السلام کے سر مطہر پر عبد الرحمن ابن ملجم نے ضربت ماری ہے، اور عبد الرحمن ابن ملجم کو جب گرفتار کر کے آئے اور وہ امام علیہ السلام کے پاس آیا اور امام علیہ السلام کے سامنے ہاتھوں کو پیروں کو باندھ کر کے لایا گیا تھا، تو امام نے جب اس کے چہرے کو دیکھا، ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے، تو امام علیہ السلام نے کیا سوال پوچھا؟ امام نے یہ نہیں کہا کہ تو نے مجھے کیوں مارا، میری کیا خطا تھی؟ امام نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن ابن ملجم، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ جب امام نے زخمی حالت میں، اس حالت میں تھے امام کے جس حالت میں عام انسان بول نہیں سکتا، لیکن امام علیہ السلام اس حالت میں بھی عبد الرحمن ابن ملجم سے کہہ رہے ہیں کہ اے عبد الرحمن، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ عبد الرحمن نے جب امام کے اس انداز کو دیکھا، اس اخلاق کو دیکھا، تو فوراً کیا کہنے لگا کہ آپ جس کی قسمت میں دوزخ لکھا ہو وہ جنت تک کیسے آ سکتا ہے؟ تو یقیناً یہ کردار اہل بیت علیہم السلام کو ہمیں اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرنا ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہم سب کو با اخلاق بنائے، ہمارے کردار، ہمارے رفتار، ہمارے گفتار میں ہم ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیم پر عمل کر سکے۔